الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شعبان المعظم کی ابتدائی تاریخ ہے اور گزشتہ جمعے کی نماز کے بعد سے تربیت حج کلاس کا آغاز، جس میں عمرے کے فضائل، عمرے کا مختصر طریقہ کار بیان کیا گیا۔ ان لوگوں کے لیے جو اس سال حج عمرے کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ نعمت کبریٰ ہے، اور جو لوگ حج پہ جانے کی، عمرے پہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس دلچسپی کے اندر ان کے لیے بھی وہاں جانے کی راہ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری عطا فرمائے۔ حج عمرے کے اندر سب سے پہلے تو نیت کو درست کرنا ضروری ہے کہ نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو حاجی کہلانے کی نیت نہ ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، اور صرف اللہ کی رضا کی نیت سے ہو، اور یہ سمجھ کر کہ اسلام کا یہ آخری رکن ہے، اس کی ادائیگی کی نیت سے، اور لہذا بغیر کسی تفصیل میں جائے عمرے کا مختصر طریقہ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا اور آج بھی وہ عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد حج کا مختصر طریقہ۔ عمرے کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ ہے۔ حج کی تو اہمیت، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں، اور حج کی استطاعت کا مطلب یہ ہے جو شخص جس علاقے میں رہتا ہو، جس ملک کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، وہاں سے جو پیکج بنتا ہے سرکاری طور پر، یا کم سے کم جو پیکج بنتا ہے حج کا، اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں، اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کے لیے راشن پانی کا انتظام موجود ہو۔ جب اتنا بڑا انتظام ہو جاتا ہے تو راشن پانی کوئی معنی نہیں رکھتے، تو اس آدمی کے اوپر، اس عورت کے اوپر حج فرض ہے۔ عورت پر بھی حج فرض ہے، لیکن عورت کے لیے ایک ذمہ داری یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم ساری زندگی نہ ملے، جیسے کوئی خاتون بیوہ ہیں تو صحیح اس کے محرم، لیکن وہ حج پہ نہیں جاتے یا ان کے پاس انتظام نہیں ہے، تو اس خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے اوپر حج فرض ہے، جب بھی مجھے محرم ملا تو میں حج کے لیے جاؤں گی، اور اگر نہیں مل سکا تو اتنے پیسے محفوظ رکھے، سنبھال کر رکھے، اپنے کسی قریبی جان پہچان کے بااعتماد آدمی کے پاس وہ امانت رکھے، یا گولڈ لے کر رکھ لے۔ گولڈ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے اور روپے گھٹتے رہتے ہیں، تو گولڈ لے کر رکھ لیں، اور یہ وصیت کر دیں کہ جب بھی میں اگر آخر تک نہیں جا سکی حج پہ، میرا انتقال ہو جائے، تو میں اپنے وارثوں کو یا فلاں کو میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے بعد میرے حج بدل کا انتظام کرا دیا جائے۔ حج بدل کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن ایسا شخص ہو جس نے پہلے حج کیا ہوا ہو۔ لہذا جس نے پہلے حج نہیں کیا اس کے لیے حج بدل بہتر نہیں ہے، غالباً مکروہ بھی لکھا ہے کہ لہذا اپنی خواتین کے بارے میں فکر مند ہو۔ عام طور سے خواتین کے پاس گولڈ زیورات کی شکل میں موجود ہوتا ہے، اور اس سال گورنمنٹ نے 11
11.5 لاکھ روپے کی 11.5 لاکھ روپے لیے ہیں، اور آج کل کے ریٹ سے سونا 5 لاکھ سے اوپر ہے، تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 تولہ کسی خاتون کے پاس زیور ہے اور تھوڑا سا زیادہ ہے یا تھوڑی سی زیادہ چاندی ہے اور وہ 11 لاکھ روپے اس کی مالیت بنتی ہے، تو اس خاتون پر یا اس مرد کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور راستے کا امن ہو اور بادشاہ کی طرف سے سربراہ حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، مانا اس کو بلیک لسٹ میں اس کا نام نہ ہو، کیونکہ بلیک لسٹ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جس کی وجہ سے حج کی رکاوٹ میں لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو، اور عام طور سے یہ نہیں ہوتی ہے، لہذا حج کرنا پہلی فرصت میں فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر 2-3 سال تک یہ لیٹ کرتا رہا تو یہ فاسق اور فاجر میں شمار ہوگا، اور فاسق اور فاجر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اگر اس کی میں اس طرح تشریح کروں کہ کیا وہ نکاح میں گواہ بن سکتا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ اس کی گواہی چونکہ معتبر نہیں ہے، نکاح تو شاید ہو جائے گا لیکن اس نکاح کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی، کیونکہ گواہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کا فسق کا اس کے اوپر جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر یہ وعید ہے کہ وہ فسق اور گناہ کا مرتکب ہے۔ یہیں پر یہ بھی سمجھ لیجئے حج فرض ہونے کے بعد پھر شدید عذر کے بغیر ٹلانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میری بچیاں ہیں، پہلے میں ان کا فرض ادا کر لوں، میں کاروبار میں اکیلا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، اور ابھی کون سی موت آ رہی ہے، ابھی تو جوان ہیں، کر لیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے بڑھاپے میں کرنے کی چیز ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی کے اندر توبہ کرنا پیغمبرانہ طریقہ ہے، ورنہ گر کے ظالم می شود پرہیزگار، ورنہ ظالم بھیڑیا بھی جو کمزور ہو جاتا ہے، شکار کرنے کے لائق نہیں رہتا، وہ بھی آخر میں پرہیزگار ہو ہی جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے پوچھے کہ میاں شکار کرنا چاہیے نہیں، تو وہ کہتا ہے نہیں شکار نہیں کرنا چاہیے، اپنی پرہیزگاری جتاتا ہے۔ ارے یوں کہے نا کہ جان نہیں رہی ہاتھ پیر کے اندر، شکار کرنے کی صلاحیت نہیں رہی، تو ہم لوگوں کی بھی حالت ایسی ہوگی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑھاپے کی کرنے کی چیز ہے۔ پہلے تو نماز روزہ تو کچھ کر لیں، پہلے ضروری معاملات سے تو نمٹا لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حج کے اندر ایک اچھا خاصا محنت طلب کام ہے، اس لیے اس کے اندر یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ یا بالحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، اللہ میں عمرے حج کا ارادہ کر رہا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان اور قبول فرمائیں۔ آسان کا لفظ بتلا رہے کہ ہے مشکل کام۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو اپنے ان دوستوں کو، ان خواتین اسلام کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو اس سال حج کی دولت سے مال مال ہو رہے ہیں یا اب تک انہوں نے یہ فرض ادا کر لیا، وہ دعاؤں کے مبارکبادیوں کے لائق ہیں۔ اور جو اس سال عازم سفر ہیں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان کے اس سعی کو قبول فرمائے اور حج عمرے کو ان کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یرفث رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا اور بے حیائی یا گناہ کی کوئی بات نہیں کی
تو وہ اتنا گناہوں سے، ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ اب یہ تو تفصیل ضروری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حج کے آداب میں سے یہ کہ انسان اپنے معاملات کو صاف کر کے، لکھ کر، وصیت کر کے، اور ان بندوں سے جن کے ساتھ کوئی کھٹپٹ ہوئی، کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی غلط فہمیاں ہوئیں، چاہے وہ آپس میں خاندانی طور پر ہوں، آپس میں گھریلو طور پر ہوں، خاندانی طور پر ہوں، پڑوسی کے طور پر ہوں، جن کے ساتھ کوئی کھٹپٹ ہوئی، کوئی نا اتفاقی ہوئی، ان سے بھی معافی تلافی کرنا حج کے آداب میں سے ہے یہ۔ اور ویسے بھی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب یہ سانس نکل جائے اور اس سانس کا ڈولہ باہر آ جائے اور یہ انسان آخرت کے سفر پہ چلا جائے۔ اب اس مختصر سی تفصیل کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت فرما دیں، بخیر عطا فرما دیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں برکات عطا فرما دیں کہ ہمارا یہ تربیتی کورس کا عمل انشاءاللہ حج پہ جانے تک کی فلائٹ تک جاری رہے گا، جمعے اور مردوں کے لیے تو جمعے کی نماز کے بعد اعلان کیا، جیسا کہ پچھلے جمعے بھی ہوا اور آج بھی یہ دوبارہ شروع ہوا۔ خواتین کے لیے اتوار کے دن صبح 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہمارے مدرسے واقع ٹنڈولی محمد اقرا جامعۃ المحسنات میں خاتون استانی ہیں جو ان کو بار بار حج کے سفر سے، اور وہ بھی 25 سال سے حج عمرے کی کلاس، تربیتی کلاسیں لیتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے معاملات خواتین بے تکلفی سے پوچھ بھی لیتی ہیں اور سمجھ بھی لیتی ہیں، تو ان کے لیے اتوار کے دن رکھا، اور حضرات کے لیے، عازمین حج کے لیے آج جمعے کے بعد کا۔ اب ایک مرتبہ میں عمرے کا طریقہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارا سلیبس کیا ہے حج کا۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی تفصیل بتا دیتا ہوں، شاید ہم اسی کے مطابق چلتے رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ عمرہ، حج کا طریقہ، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی خود خانہ کعبہ کی زیارات، پھر خانہ مکہ مکرمہ کی زیارات، مسجد جن اور غار حرا، غار ثور اور دیگر وہاں کی زیارات، اور اسی طرح پھر مدینہ طیبہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے آداب، حضور کی خدمت اقدس میں ایک غلام، ایک عاجز بن کر حضور کی خدمت میں جانا، شرمندگی کے عالم میں رواں آنسو کے ساتھ دل و دماغ کی عاجزی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرنا، دنیا اور آخرت کی اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اور سلام پیش کرنے کے الفاظ یہ ہیں: الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درمیان میں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں صلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ ہم جو نماز میں تحیات جب پڑھتے ہیں، قاعدے کے اندر التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات کا شان ورود کیا ہے، یا تحیات کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں شب معراج کے اندر آپ تشریف لے گئے اور حق تعالی شانہ کے روبرو زیارت بھی ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، ہم کلام بھی ہوئے، شرف ہم کلامی کے شرف بھی نصیب ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں فرمایا کہ اب آپ کے اوپر عجز و انکساری اور آپ کے اوپر گریہ تاری کہ میں حق تعالی شانہ کو سلام کیسے کروں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ حاضری ہو رہی تھی۔
پھر آپ نے بہت خوبصورت ایک ایسا صلاۃ و سلام پیش کیا جو جس میں اپنی امت کو بھی شامل کیا، اور وہ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آپ نے یہ سلام پیش کیا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ جتنی زبان والی عبادت، جتنی مالی عبادت اور جتنی بدنی عبادت، 3 عبادتیں، ایک زبان سے ادا کی جاتی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک بدن سے ادا کی جاتی ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مال سے ادا کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی شانہ کو کہا یہ تینوں عبادتیں اللہ معاف کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے یہ تحیات للہ والصلوات والطیبات یہ جملہ ارشاد فرمایا، تو وہاں سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام، اس کی رحمتیں اس کی برکتیں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل کیا، اور وہاں سے خطاب صرف حضور کو جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے راز و نیاز، اس کے معاملات، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا نہیں۔ جو قیمتی اور زبردست سلام پیش کیا جا رہا تھا شب معراج میں، تو آپ نے پوری امت کو شامل کر کے کہا کہ انسان 3 ہی طرح کی تو عبادت کرتا ہے، زبان سے، بدن سے اور مال سے، 3 عبادتیں آپ نے۔ اس کے بعد جو ہے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تیسرا جملہ فرشتوں نے کہا۔ تو یوں سمجھئیے جو ہم تحیات پڑھتے ہیں، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں سلام، وہاں سے جواب، اور فرشتوں کا، کیونکہ نیکی کے اندر، صلاۃ و سلام کے اندر بھی 3 ہی شخصیات شامل ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی 3 چیز آ گئی، وہاں بھی 3 چیز آ گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کے سلام پیش کرنا، اس کی تفصیلات ہوں گی۔ پھر مسجد نبوی کی زیارات ہوں گی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے جو زیارات ہیں، جیسے مسجد قباء ہے جہاں نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا ہفتے کے دن خاص طور سے یا کسی بھی دن عمرہ کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ مساجد 7 ہیں، اور جبل احد ہے، حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ کرام جہاں مدفون ہیں، احد پہاڑ وہاں پر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد، ان جبل احد یحبنا ونحبہ، جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے آداب سفر، سامان سفر پہ کیا لے جانا ہے، کیا نہیں لے جانا ہے، تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ایک باقاعدہ ایک ترتیب دے کر کے انشاءاللہ یہ فہرست جاری کر دی جائے گی، اور انشاءاللہ جو لوگ دور ہیں یہاں سے، امید ہے کہ ہمارے بھائی دوست ان کی اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے یہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میرے لیے اور ان کے لیے اور سب جانے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے رہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ گھر بیٹھے یہ پروگرام ہم سب کے لیے حج پہ جانے کا باعث ہوگا۔ یہ ضروری باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد یہ سمجھیں کہ عمرے کے اندر 5 چیزیں کرنی ہوتی ہیں، 5 چیزیں۔ میں اس کو آسانی کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ عمرے کے اندر سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں۔ یہ میں انگلیوں کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ تو میں کر لوں گا، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حج کے اندر یہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں لے لیں،
حج کے اندر دونوں ہاتھ کی انگلیاں، بس یہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے اندر جو انگلیاں یہی کام کرنا ہے، آپ کو کچھ اور کام نہیں کرنا ہے۔ یہ اسٹرکچر ہے، یہ ڈھانچہ ہے حج کے عمرے کی عمارت کا ہی ڈھانچہ ہے۔ 5 باتوں سے پابندی کرنی ہے عمرے کے اندر، 5 کام کرنے، 5 باتوں سے احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط سے رہیں، محفوظ رہیں گے۔ اور وہی پابندیاں حج کے 10 کاموں کے اندر بھی ہیں۔ عمرہ کرنا ہو تب بھی پابندیاں ہیں، حج کرنا ہو تب بھی پابندیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے عمرے کا اور حج کا۔ عمرے کے اندر 5 کام کرنے ہوتے ہیں، حج کے اندر 9 کام کرنے ہوتے ہیں، اور 10واں کام میں شکرانے کا لگا دیتا ہوں تاکہ انگلیوں کی گنتی پوری ہو جائے۔ عمرے کے اندر 2 فرض ہیں اور 3 واجب ہیں، اور حج کے اندر 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں، اور 9 ہو گئی ہے۔ اور آخری جو ہے وہ شکرانے کا ہے کہ شکرانے کی 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، یا آخری شکرانہ وہاں کا شکرانہ چونکہ طواف ہے، اس لیے خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز اور تلاوت سے بہتر یہ کہ طواف کرے آدمی، طواف کی کثرت رکھے، کیونکہ پوری کائنات کے اندر طواف ہوتا نہیں۔ طواف کی اہمیت کے بارے میں یہ سمجھیے کہ طواف کی ابتدا کیسے ہوئی۔ مشہور واقعہ، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری اس مٹی کے پتلے کے حوالے سے، جسمانی اس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی تحمید و تسبیح کے لیے کافی ہیں، آپ کو اس مخلوق کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی تحمید و تسبیح اور حمد و ثنا کرنے کے لیے بہت کافی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلم، مجھے نہیں، تم لوگ جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات ہوئی تو چونکہ فرشتوں نے انتہائی ادب سے کہا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب تم اس کہنے کے نتیجے میں اب تم جو ہے طواف کرو۔ چنانچہ انہوں نے عرش کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور اسی کے نیچے خانہ کعبہ تھا۔ خانہ کعبہ 2 ہیں، ایک یہ زمین پر ہے، ایک آسمانوں پر ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ والبیت المعمور والسقف المرفوع، بیت معمور جو ہے وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور وہ اسی کی سیدھ میں اوپر ہے۔ تو وہاں جب فرشتوں نے طواف کیا، اور طواف کے نتیجے میں حق تعالی شانہ کو یہ ادب بہت پسند آئی، اور یہ فرمایا کہ اب ہم زمین پر بھی یہ نظام جاری کر دیتے ہیں کہ جو بندے خطائیں کر کے آئیں، غلطیاں کر کے آئیں، اگر وہ میرے گھر کا طواف کر لیں گے تو میں ان کو بخش دوں گا اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو سمجھیں کہ طواف کی وجہ سے، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر یہ طواف کی سعادت صرف وہیں حاصل ہو سکتی ہے، کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جانے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی صحت کا اور اپنے ہجوم کا اور اپنی صحت کا خیال کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکے طواف کے اوپر کی کثرت رکھیں، اور کبھی کبھی عمرہ بھی کر لیا کریں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ آیا زیادہ طواف کریں یا زیادہ عمرہ کریں؟ اس سوال کے جواب بھی انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ہو جائے گا۔ عمرے کے اندر 5 کام کرنے، 5 باتوں سے بچنا ہے۔ آج دوبارہ اس کو سمجھ لیجئے۔ 5 کام کون سے کرنے؟ سب سے پہلے تو احرام باندھنا ہے۔ 5 کام میں 2 فرض ہیں، 3 واجب ہیں۔ احرام کی چادر پہن کر نیت کرنا
احرام کی چادر پہن کر تلبیہ پڑھنا عربی میں اس طرح ہو سکتا ہے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور حج کے لیے اس طرح ہوگا اللہم انی ارید الحج والعمرۃ والحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ پھر اس کے بعد یہ نیت ہو گئی، اردو میں یہ ہے کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ یا حج کرنے جا رہا ہوں میں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیں، قبول فرما لیں۔ اس کے بعد میں فوراً تلبیہ پڑھ لیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھ لیں۔ اب آپ کا احرام چالو ہو گیا۔ اب جو ہی احرام چالو ہوگا فوراً آپ کے اوپر 5 پابندی آ جائیں گی۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، کپڑے نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے۔ میں مردوں کے لیے بتا رہا ہوں، خواتین کے لیے تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہے۔ کپڑے نہیں پہن سکتے، بنیان نہیں پہن سکتے، ٹوپی نہیں پہن سکتے، جراب نہیں پہن سکتے، پیر کی ہڈی کو جوتا، ایسا جوتا پہن کر جس سے پیر کی ابھری ہوئی ہڈی اس کو نہیں ڈھانک سکتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی چپل پہنی جاتی ہے کہ اس سے، لیکن اگر کوئی شخص جوتے پہنتا ہے، بوٹ پہنتا ہے اور وہ آگے سے اس کے پیر کی جو اوپر کی ہڈی ہے، دونوں پیروں کی ہڈی اگر وہ کھلی رہیں تو کوئی، میں نے وہاں دیکھا الحمدللہ کہ ہمارے یہاں ایسے چپل جوتے نہیں ملتے، لیکن پشاور والے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں وہ باقاعدہ جوتا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے سے ذرا دور تک کٹا ہوا ہوتا ہے۔ میں اگر اس کی مثال دوں، جیسے خواتین کی سینڈل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ذرا ان میں وہ پیر ان کی ہڈی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اس ترتیب پر وہاں یہ بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہوائی چپل نہ پہنے، اس طرح کا بوٹ پہن لے جس میں پیر کی ہڈی کھلی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اصل تو ہے کہ پیر کی ہڈی کو چھپانا منع ہے۔ خوشبو نہیں لگا سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے، اور انڈر ویئر، مردوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، انڈر ویئر نہیں پہن سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ احرام کی حالت میں ازدواجی تعلقات نہیں کر سکتے۔ اور یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 2 اور چیزیں ہیں کہ احرام والا شخص شکار نہیں کر سکتا، اور 7ویں چیز ہے کہ حرم کے حدود کے اندر جو درخت ہیں ان کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ 2 شرطیں تو عام طور سے حاجی کے سے واسطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن علم میں آنا ضروری ہے کہ 5 باتیں کا خیال کرتے ہوئے 5 کام کرنے ہیں۔ پھر وہی 10 انگلیاں بن گئی، 5 کام کرنے، 5 باتوں سے بچنا ہے۔ 2 فرض کون کون سے ہیں؟ احرام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پہنچ کر سامان وامان رکھ کے اپنے سفر سے تھکاوٹ ہو دور کر کے، اور جناب والا پھر اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ ہم جو احرام باندھتے ہیں مرد حضرات، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، خواتین کے لیے نہیں، مرد حضرات جو یہ احرام پہنتے ہیں، بسا اوقات واش روم میں جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی یہ میلا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں پسینہ آ جاتا ہے، یا واش روم میں جا کے شدید گرمی لگ رہی ہے، پانی بہانے کی اجازت ہے، نہانے کی اجازت ہے، لیکن خوشبودار صابن لگانے کی اجازت نہیں۔ تو اگر کسی وقت احرام کی چادر خراب ہو جائے کسی وجہ سے بھی، کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، احرام خراب ہو گیا، یا سوتے ہوئے احتلام ہو گیا،
یا غسل خانے میں گئے تھے، شدید گرمی تھی، چادریں اتار کے نکال کے رکھ دی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام اتر گیا۔ نہیں 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 نہیں، اس کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی چادریں ہیں، احرام ہے آپ کی نیت، اور وہ آپ کی نیت جب تک چلتی رہے گی جب تک آپ عمرے کے تقاضے پورے کر کے آخر میں سر نہیں منڈالیں۔ سر منڈانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ احرام سے آپ خالی ہو جاتے ہیں۔ لہذا غلط فہمی نہ رہے۔ پھر چونکہ احرام کی بات ہو رہی ہے تو یہیں پہ سمجھ لیں کہ خواتین کا احرام کیا ہے۔ خواتین کے بھی نیت کا احرام یہی ہے، اور سفید کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے بھی سفید چادر بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر کلر دار چادر پہن لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے سردی ہے آج کل، عمرے پہ لوگ جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں بہت سردی ہے، تو اگر آپ نے سفید چادر پہنی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے کوئی شارٹ ڈال دی کسی بھی کلر کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی لنگی اگر ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، کوئی دوسرا تہمت مل گیا، کوئی چادر مل گئی، تو اس کو بھی باندھنے کی اجازت ہے۔ خواتین کے لیے ایک پابندی اور ہے کہ ان کے چہرے کا پردہ رہنا چاہیے، اور ان کے چہرے کا پردہ ایسے ہوگا کہ اپنے نقاب کے اوپر ایک وہ لگا لیا جائے، جس طرح کرکٹ کے کھلاڑی چھجر کیپ جیسا ان کا ہوتا ہے، ایسے ذرا سے لمبا کیپ ہو، اس میں ان کی نقاب کی چادریں ہوں، تاکہ احرام کی حالت میں چہرہ کپڑے کو بھی نہ لگے اور غیر محرم مردوں سے پردہ بھی ہو جائے۔ باقی خواتین کے لیے پورے کپڑے پہننا، اندر باہر کے چھوٹے بڑے اندرونی کپڑے سب پہننے کی اجازت ہے، اور سفید کپڑے پہننا بھی ضروری نہیں ہے ان کے لیے، کوئی بھی کپڑے پہن سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے البتہ یہ لکھا ہے کہ دستانے اور موزے نہ پہنے، لیکن اگر پہن لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ احرام کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد جا کے وہاں طواف، میں نے عرض کیا نا، وہاں جا کے آرام کیا، اور آرام کرنا ضروری ہے کہ یہاں سے تھکے ہوئے جانا، میل ملاپ کے ساتھ جانا، اچھا خاصا آدمی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب آرام ہو جائے، ضرورت کے مطابق کھا پی لیا جائے، تو پھر عمرے کے لیے خانہ کعبہ میں جائیں اور وہاں پہ 7 چکر طواف لگا لیں، پورے کر لیں۔ یہ 2 فرض ہو گئے، احرام اور طواف، یہ 2 فرض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد 3 کام اور ہیں واجب جو کہلاتے ہیں، کہ جب آپ نے طواف کر لیا تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھیں۔ ضروری نہیں مقام ابراہیم ہی ہو، کہیں بھی حرم کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ہجوم اور رش کی وجہ سے۔ جب اس سے بھی آپ فارغ ہو گئے تو دوسرا واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے یہ کہیں بھی 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، مکروہ وقت کے علاوہ۔ پھر صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طرح صفا سے آغاز ہوگا اور مروہ پہ ختم ہوگا۔ یہ 2 واجب ہوگا۔ اس کے بعد بال کٹوانا، سر منڈوانا۔ مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سرا پھروا لیں، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک پوری چٹیا کو پیچھے کھول کر اور ان کو آہستہ سے سیدھا کیا جائے، اور اس کے بعد 3 لٹیں بنا لی جائیں، اور 3 حصے کر کے ہر ایک حصے کی ایک پوروے کے برابر اس کو لپیٹ کر اسے کاٹ دیا جائے۔ اور 3 حصے بنانے میں یہ فائدہ ہے کہ پورا کام ہو جائے گا۔ اگر پوری چٹیا کو ایک ساتھ لیں گے تو پورے نہیں کٹیں گے بال، لہٰذا اس کے بعد وہ عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لیں، بال کٹ گئے شکرانے کے ادا کر لیں، گھر کے کپڑے پہن لیں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز یہ عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب اس عمرے کی یہ میں نے ڈھانچہ اسٹرکچر عرض کیا ہے، اب اس کے اندر ہمیں رنگ روغن کیسے کرنا ہے،
عمارت کی ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد اس میں کھڑکی لگانی پڑتی ہے، اس میں پنکھے، اس میں وائرنگ اور جناب اس کی زیب و زینت، اس کی خوبصورتی۔ اب اس عمرے کو خوبصورت کیسے کرنا ہے وہ الگ تفصیلات ہے پھر انشاءاللہ کسی محفل میں، لیکن یہ بنیادی اسٹرکچر جو ہے پکڑ کے رکھنا ہے کہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ 5 کام کرنے، 5 باتوں سے بچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے حج کے اس وقت میں صرف 3 فرائض اور واجبات عرض کر دیتا ہوں۔ حج میں 3 فرض ہیں اور 6 واجب ہیں۔ 3 فرض کون سے ہیں حج کے اندر؟ ایک فرض ہے جناب والا احرام، عمرے والا، اور دوسرا ہے عرفات کا میدان، اور تیسرا ہے فروئی طواف۔ یعنی عمرے کے 2 کام حج کے اندر بھی ہیں، صرف حج کی جو نشانی بنتی ہے نا عرفے کے ساتھ بنتی ہے۔ یہ 3 فرض ہو گئے اور 6 واجب ہیں۔ 6 واجب کون کون سے ہیں؟ عرفات کے بعد، عرفات کی شام کو مزدلفہ میں گزارنا ہے، ایک واجب، اور پھر مزدلفہ میں گزارنا ہے ایک واجب، صبح اگلے دن صبح شیطان کو کنکری مارنا دوسرا واجب، پھر قربانی کرنا تیسرا واجب، پھر دونوں شیاطین کو کنکری 2 دن تک شیاطین کو کنکری مارنا یہ واجب، اور اس کے بعد پھر الوداعی طواف کرنا، یہ آخری واجب ہو گئے۔ تو یہ 6 واجب ہیں حج کے اور 3 فرض ہیں اور ایک شکرانہ ملا کے۔ تو یہ کہ انشاءاللہ اگر ہم سب سے پہلے بنیادی طور پر اسی کو ذہن میں رکھیں تو پھر اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جن لوگوں نے حج کے فارم بھرے ہیں یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو حج عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی حج عمرے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ حج پہ عمرے میں جانے والوں کے لیے بہت آسانی فرما اور پوری مقبولیت اور قبولیت کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضر نصیب فرما۔ خانہ کعبہ کی برکات سے مالا مال فرما۔ مکہ مکرمہ کی زیارات سے متبرک بنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں آج یہ ان کی ساری کے ساتھ سلام پیش کرنا اور اس کو قبول فرما، اور زیارات مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارات مدینہ سے ہمیں مشرف فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی حج عمرے کے سفر میں ہر طرح کی رکاوٹ، بیماریاں، پریشانیاں سے دور فرما۔ عمرہ حج کے دوران اپنے علاقے، اپنے گھر سے ہر طرح کی کسی بھی بری خبر، کسی بھی انتقال کی خبر سے اللہ بچا۔ عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ سب کو وہاں کی حاضر نصیب فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔